عبداللہ بھٹی۔ مولانا فضل الرحمان نے چند دن قبل، تقریباً 2-3 دن قبل، انہوں نے ایک جلسے کے اندر جو ایک نازیبا اور جس کو گھٹیا ترین آپ لفظ یوز کریں نا تو وہ یعنی کہ زبان استعمال کی ہے خواتین کے حوالے سے۔ بھائی سوال یہ ہے کہ کیا جو انہوں نے کہا ہے، پہلے تو میں آپ کو انہوں نے جو خواتین کو عمران خان کے ساتھ جو نتھی کیا ہے، اور اس یعنی کہ کوئی ایک غیرت مند، اور پھر یہ بات کر کون رہا ہے؟ یہ کر رہا ہے جو اپنے آپ کو عالم دین کہتا ہے، جو اپنے آپ کو دین کا چیمپئنز کہتا ہے، یہ جو اپنے آپ کو کہتا ہے کہ مجھ سے بڑا کوئی علماء ہے ہی نہیں، مجھ سے بڑا کوئی یعنی کہ عالم ہے ہی نہیں، وہ آدمی کہہ رہا ہے جو خواتین کے بارے میں نازیبا اور گھٹیا قسم کی۔ کیا مولانا صاحب، کیا یہ آپ اپنے گھر والی جو خواتین ہیں ان کے بارے میں لکھا یہ لفظ سننا برداشت کریں گے؟ کیا آپ اپنی یعنی کہ ماؤں، بہنوں، بیٹیوں کے بارے میں یہ لفظ سننا جو آپ نے استعمال کیے، کیا یہ عمران خان آپ کی یعنی کہ گھر والیوں کے بارے میں یعنی کہ اللہ نہ کرے اس طرح کی نوعیت آئے، وہ اگر اس قسم کی زبان استعمال کرے تو آپ کا کیا رد عمل ہوگا؟ آپ نے ایک باعزت خواتین کو، جو مطلب کہ دین کے اندر، آج پھر آپ مریم نواز کو کہو نا گھر بیٹھ جائے، آج کہو کہ جو آصفہ بھٹو اور بے نظیر بھٹو اور ان کے بارے میں جو آپ مطلب کہ آپ آج کل جو خاص طور پہ آپ کے یعنی خواتین کے بارے میں تاثرات ہیں، اور جس طرح سے آپ کی پارٹی کے اندر ہے، وہ کیسے سیاست میں ہے؟ کہ ہماری خواتین جو فاطمہ جناح کو لے لو، یعنی کہ ہماری دین کا یعنی سب سے بڑا جو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یزید کے خلاف جنگ کے لیے نکلے تھے تو کیا ان کے ساتھ خواتین نہیں تھی؟ کیا دین کے اندر یعنی کہ خواتین کا کوئی رول پلے نہیں ہے؟ کیا ملکی معاشرے کو سنوارنے میں خواتین کا کوئی کردار نہیں ہے؟ کیا ہمارے دین کے اندر واقعی خاتون کو باندھی قرار دیا ہے؟ کیا ڈاکٹر بنا کے دیا اس کو یعنی کہ کوئی یعنی کہ ناسور، یعنی کہ نعوذ باللہ ہمارے دین کے اندر وہ خواتین کو کہا گیا؟ آپ نے خواتین کے بارے میں انتہائی گھٹیا اور بے شرمی اور انتہائی یعنی کہ غلیظ زبان استعمال کی۔ آپ عمران خان سے اختلاف ہے، آپ نے اٹس مین کہ اب اس وقت آپ کی یہ بخلاہٹ نظر آئی ہے جو آپ نے عمران خان اور یعنی کہ ان کے جلسے میں جو خواتین آتی ہیں، وہ خواتین تو سب کی مائیں بہنیں سانجی ہوتی ہیں۔ مولانا صاحب، آپ عالم دین ہو، بجائے لوگوں کی رہنمائی کرنے کے آپ نے لوگوں کے خلاف اس قسم کی نفرت پھیلا رہے ہو۔ اب آپ ایک چونکہ دین کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، تو وہاں جلسے میں جتنے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، انفارچونیٹلی ہمارا یہ المی ہے کہ ان بیچاروں کے پاس جو ہمارے مدارس کے اندر لوگ پڑھتے ہیں، یعنی کہ بچے یا جو آگے کورس کرتے ہیں، ان کے پاس اس طرح کی ایکسیس ہی نہیں ہوتی نیوز پیپر یا سوشل میڈیا یا موبائل فون کی کہ ان کو ملکی حالات کا پتہ ہو۔ لیکن آپ نے جو یہ بات کی ہے تو کیا یہ دینی یعنی کہ جذبات ابھارنے والی بات نہیں تھی؟ وہاں تو لوگوں نے سمجھ لیا ہوگا کہ کیونکہ آپ کو وہ لوگ اپنے آپ کو بہت بڑا دین دار سمجھتے ہیں، لیکن آپ کی جو اصل منافقت ہے وہ قوم کے سامنے آ چکی ہے۔ آپ نے انتہائی گھٹیا اور غلیظ زبان استعمال کی ہے خواتین کے بارے میں، آپ کو معافی مانگنی چاہیے۔ آپ کے عمران خان سے اختلافات ہیں، سو بسم اللہ آپ کے اس کے اوپر کرو، لیکن یہاں سے آپ کی بخلا نظر آتی ہے کہ آپ اس وقت شکست خورد ہو چکے ہیں، یعنی ایک قسم کا وہ کہتے ہیں نا کہ دماغ سے فارغ جو شخص ہے، وہ والی آپ کی کیفیت ہو چکی ہے۔ آپ نفسیاتی ہو چکے ہیں عمران خان کی وجہ سے، کیونکہ آپ کو اس وقت اپنی شکست فاش نظر آتی ہے، آپ کو اپنی سیاست ڈوبتی ہوئی نظر آتی ہے، اس لیے آپ یعنی اس قسم کی بادلی باتیں کر رہے ہیں جو یعنی کہ ماورائے عقل ہے، جن کو کوئی ایک غیرت مند کو کسی بھی معاشرے کے اندر تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں۔ آپ نے پہلے عمران خان کے خلاف یہودی کارڈ استعمال کیا، اس کی بیوی کے خلاف آپ نے کارڈ استعمال کیا، اس کی بیٹی کے خلاف آپ نے کارڈ استعمال کیا، اس کو یعنی کہ نان مسلم ڈکلیئر کرنے کے خلاف آپ نے مذہبی کارڈ استعمال کیا، اس کو آپ نے اسرائیلی ایجنٹ یعنی کہ کہا، اس کو آپ نے ہر طرح کا حربہ استعمال کیا، لیکن آپ اس کے اندر ناکام ہوئے۔ تو لہذا آپ نے یہ آخری حربہ استعمال کیا تاکہ لوگوں کے جذبات کو ابھارا جائے، تاکہ وہ یعنی کہ وزیر آباد والا ثانیہ دوبارہ کریٹ ہو۔ میرے خیال میں اس کے اوپر پی ٹی آئی والوں کو پھر فور ایف آئی آر درج کروانی چاہیے، اور اس کے اوپر آج یاسمین راشدہ صاحبہ نے ٹھیک کہا ہے کہ اس کے خلاف ہم ایف آئی آر درج کروائیں گے، اور میرے خیال میں اس کے اندر یہ ایک قسم کا دوبارہ جو مذہبی جذبات ابھارنے والی یعنی کہ ایک جو ایف آئی آر بھی درج ہونی چاہیے کہ لوگوں کو دوبارہ یعنی کہ عمران خان کے خلاف ابھارا جا رہا ہے، آپ اس کے خلاف بات کرو۔ یعنی ایک مین کہ آپ نے
اس کے خلاف 3.5 سال یار اس کی آپ پولیٹیکل آدمی ہے نا. آپ کبھی وہ آپ یہاں ایک میں پاکستانیوں سے پوچھنا چاہتا ہوں, کبھی مجھے یہ بتاؤ, آپ نے کمنٹ سیکشن میں مجھے جواب دینا, اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے تو کیا عمران خان نے کبھی نواز شریف کی بیوی کے بارے میں ذاتی اٹیک کیا ہو, مریم کے بارے میں کیا ہو, بے نظیر کے بارے میں کیا ہو, یا مولانا کے بارے میں کیا ہو, یا کسی اور یعنی کہ پولیٹیکلی جو شخصیت ہے, حتیٰ کہ اس نے اپنی بیویوں کے بارے میں کبھی کچھ نہیں بات کی, اس نے یعنی کسی کی ذاتی لائف پہ وہ کبھی گیا, کوئی ایک اس کا یعنی کلپ دکھا دو جس میں اس نے کسی کی ذاتی لائف کو ابھارا ہو یا اس کے خلاف کوئی بات کی ہو. لیکن کیا آپ نے یہ والا جو آپ وہ پولیٹیکلی شخصیت ہے نا, آپ بھی پولیٹیکل آدمی ہو, کوئی بات نہیں, آپ اس کے خلاف اگر کوئی سیاسی ہے اس کو آپ لے آؤ, اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن کیا اٹس مین کہ آپ نے اس کے خلاف کوئی کرپشن نہیں آپ کو ملی؟ 3.5 سال اقتدار کے اندر وہ شخص رہا ہے, کیا اس نے کوئی فیکٹریاں بنائی ہیں, کیا لنڈن اپارٹمنٹس بنائے ہیں, ایمنڈ فیلڈ اپارٹمنٹ بنائے ہیں, یا سرے محل بنایا, یا اس نے اربوں روپے بنائے ہیں؟ آپ ذرا بتائیں نا قوم کو کہ آپ کے پاس یہ جو اثاثے ہیں یہ کدھر سے آئے؟ وہ تو کرکٹر تھا, دنیا جانتی ہے, سروے کرا لو. وہ آج سروے پاکستان کے اندر کرا لو مولانا صاحب, لگ پتا جائے گا. آپ دیندار آدمی ہو نا, آپ کا مذہبی طبقہ بھی آپ کا ساتھ دیتا ہے, لگ پتا جائے گا, کرواؤ سروے, آپ خود کروا لو, پوچھو ذرا لوگوں سے نکل کے باہر. یہ جو V8 اور بڑی بڑی لینڈ کروزر کے اندر اور لاؤ لشکر کے اندر گھومتے ہو نا, ذرا نکلو باہر, قوم سے پوچھو اس وقت قوم کیا چاہتی ہے. اس وقت آپ اس نئے پہ لوگ قوم کو لے کے جا رہے ہیں کہ یعنی کہ ایک افراتفری کا ماحول پیدا کرنا چاہتے ہیں. آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم نہیں تو پھر کوئی نہیں. آپ کو میرے خیال میں اس قوم سے معافی مانگنی چاہیے. آپ نے اس شخص کے خلاف ابھی تک کیونکہ آپ کو کرپشن نہیں ملی, 3.5 سال اقتدار تھا اس شخص کا, لہذا آپ کو اب کرپشن نہیں ملی اس کی, تو لہذا آپ نے مطلب کہ اس کو وہ گھڑی چور جو کہ معمولی چیز ہے, اور اس کی بھی اس نے منی ٹریل دی, ذرا آپ دو نا. ابھی آپ نے یہ جو سرکاری یعنی کہ جہاز اداروں کے استعمال کرتے ہو اس کا ذرا جواب دو قوم کو. کیا یہ کسی قانون کے اندر جائز ہے؟ آپ کے MLA ہو, کیا کوئی آپ کے پاس وزارت ہے؟ کس قانون کس حیثیت سے آپ نے وہ جہاز استعمال کیا؟ ابھی آپ یعنی کہ احسن اقبال کے ساتھ ٹرکی کا جو وزٹ کر کے آئے ہیں چند ہفتے قبل, اس کا جواب دو قوم کو, کس قانون اور کس حیثیت سے آپ نے کیا؟ باتیں کرتے ہو آپ. اور عمران کے خلاف آپ کو یعنی کہ ہمارا میڈیا کی منافقت یہاں دیکھو کہ اس ہمارے میڈیا نے عمران خان کو ذرا سی بات کر دے تو اس کے اوپر یعنی ٹرینڈ چلتی ہیں اور دھڑا دھڑ پروگرام کرتے ہیں. آج کدھر گیا شادیب خاندان کا, کدھر گیا سلیم صافی, کدھر گیا حامد میر, اور کدھر گیا ان کا وہ رپورٹ کارڈ, اور یہ سما والے, یہ غریدہ فروقی صاحبہ, یہ بڑے جو چیمپئن بنا پھرتے ہیں, یہ آسما شرازی صاحبہ. کوئی ایک ٹویٹ, کوئی مذمتی ٹویٹ, کوئی ایک ٹویٹ دکھا دو جس کے اوپر انہوں نے مذمت کی ہو. یہ جو منافقانہ رویہ میڈیا کا بھی یہ دوگلا پان ہے, یہ بھی قوم دیکھ رہی ہے, اور یہ زیادہ دور اب نہیں چلے گا. یہ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے, آپ اگر نہیں چلاؤ گے تو قوم کیا بے وقوف ہے, نہیں دیکھے گی. شرم آنی چاہیے مولانا صاحب میرے خیال میں. آپ اپنے آپ کو عالم دین کہتے ہو, میرے خیال میں آپ منافق آدمی ہو. آپ کو شرم آنی چاہیے تھی. آپ ایک خواتین کے بارے میں اس قسم کی نازیبا اور گھٹیا حرکت استعمال کرتے ہوئے, گھٹیا بات کرتے ہوئے, کسی کے بیڈ روم میں وہ بلانا چاہیں اور کسی کو ناؤز باللہ والدہ اس کی یعنی کہ ماں مائیں بلاتی ہیں. اتنا آپ یعنی کہ گری ہوئی حرکتیں کرتے ہو. آپ نے اس جلسے میں کوئی عمران کی کرپشن پہ بات کی کہ آپ کو ملی؟ لے آؤ ثبوت, لے آؤ نا, حکومت میں ہو, لے آؤ. ملک دیوالیہ ہو رہا تھا, آج ملک ترقی کر رہا ہے. ہمیں چھوڑو, پاکستان کو چھوڑو, عالمی رپورٹس دیکھ لو. آپ کا آج کا وزیر خزانہ اسحاق ڈار کیا کہہ رہا ہے وہ سن لو. وہ کہہ رہا ہے کہ آپ دعائیں کرو. میرے خیال میں قوم کو یعنی کہ مولانا فضل الرحمان آپ کو قوم سے معافی مانگنی ہونی چاہیے. اور اس قوم سے میرے پاکستانیوں سے گزارش ہے کہ اس شخص کا بائیکاٹ کریں, اور جو خاص طور پہ علماء کرام ہیں میری ان سے گزارش ہے کہ اس کے اوپر فتویٰ جاری کریں. اس قسم کا ایک عالم دین اور اس قسم کی یعنی کہ قوم کو بجائے اتحاد اور یگانگت کا درس دینے کے, اور عمران خان کا ذرا مواد نہ کرو. وہ آپ نے جلسوں کے اندر کیا باتیں کرتا ہے, حضرت عمر فاروق, حضرت حسین, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, اور وہ کیا کہتا ہے کہ میں اپنی قوم کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھانا چاہتا ہوں. اس کی میں ابھی رات کو ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس کے اندر وہ یہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہم سب کے جذبات تو بہت ابھرتے ہیں, لائٹنگ بہت کر لیتے ہیں, کیا ہم نے ان کی سیرت پڑھی ہے؟ ہم نے کبھی وہ کتاب کھولی ہے ان کی سیرت کی
यहूदी का जनाजा निकलता है तो वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतराम में खड़े हो जाते हैं। वो शख्स हमें हमारे दीन की बातें बताता है, हमें कहता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ो, हमें कहता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो यानी कि रफ़ाक़ा हैं उनके नक्शे कदम पे चलो। और आप क्या दे रहे हो एक आलिम दीन होने? कभी आपने लोगों को बताया कि हजरत उमर फारूक का सियासत के अंदर रोल क्या था? बताया है आपने? कौम को बताओ ना कि उनसे किस तरह लोगों ने मिंबर पे जब वो खुतबा दे रहे थे, लोगों ने उनसे पूछा था कि ये आपने किधर से ली चादर, ये आपने कपड़े किधर से पहने हुए हैं? कभी आपने ये लोगों को दर्श दिया? आलिम दीन का काम था कि आप लोगों की रहनुमाई करते, उनको एक सही डायरेक्शन पे लेके जाते। लेकिन आपने हमेशा हमेशा आपने आपने जाती सियासत की है। कभी आपने दीन लोगों को उस अंदाज से बताया? हमेशा आपने ये इमरान खान ये हो गया। ओए उसका तो मुकाबला ही कोई नहीं है। लोग देख रहे हैं, दुनिया वाले देख रहे हैं। ऐसे नहीं कि फलस्तीन मस्जिद का इमाम उसके लिए दुआएं करता है, ऐसे नहीं इमाम काबा के अंदर जो लोग हैं उसके लिए दुआएं और झोलियां उठा के दुआएं करते हैं, ऐसे नहीं कौम उनके लिए यानी कि सर्दी के अंदर ठिठरती हुई, अभी जो रावलपिंडी के अंदर जलसा हुआ ठिठरती हुई सर्दी थी, उसके बावजूद ये छोटे छोटे 6-6 माह के बच्चे औरतें उठा के लाई हुई थी। उनको पता था हमारे इस बच्चे का मुस्तकबिल अगर कोई बना सकता है तो वो एक आदमी और वो है इमरान खान। अभी आपके बारे में कौम इस तरह निकली है? निकालो ना, छोड़ो औरतों को, ले आओ मर्दों को निकालो, लग पता जाएगा। फिर बातें करते हो। और अभी आप अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ पॉलिटिकली इनके हालात पे। यही लोग कहते थे ना कि ये जाली असम्बली है बकौल मौलाना के। यही वो लोग थे ना जो आज बड़े बड़े ये लेक्चर दे रहे हैं असम्बलियों की तहलील रोकने पे। यही थे ना जिन्होंने चांद माह कबल कहा था कि हमारे पास 80 से इकट्ठे हो गए। और ये अनाउंसमेंट किसने की थी मौलाना साहब? बताएं ना कौम को। किसने कहा था प्रेस टॉक के अंदर जब मरियम दाई खड़ी थी, बाएं पे बिलावल था और पूरी पीटीएम का रक्स चल रहा था, जब रात को आपने प्रेस टॉक्स की थी? जरा बताओ कौम को, उसमें आपने क्या कहा था? ये 80 पे हमारे पास इकट्ठे हो गए हैं। अभी भी आप कहते हो जाली असम्बली है, उसके अंदर बैठा है आपका बेटा, आपकी पार्टी के लोग वजारतें लेके दो ना इस्तीफा। इतनी गैरत है तो ले आओ। ये जो मुनाफिकाना सियासत है ना मौलाना, ये अब नहीं चलेगी। आपको हकाइक पे आना पड़ेगा, कौम को सही राह पे लाना पड़ेगा। और जो आपने ये बात की है, क्या ये आपकी पार्टी के डिफेंड कर सकते हैं? क्या कोई ख्वातीन जो इवन आपकी पार्टी के, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करता हूँ इसके ऊपर कम अज कम इस शख्स का बात पोस्ट तो करो, इससे वदात तो तलब करो। कोई जमहूरियत के अंदर जमहूर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन होता है, जरा पूछो। लेकिन आपने इंतहाई घटिया और गिरी हुई सियासत की है। अभी मैं आपको बता देता हूं कि दूसरा जो है, जो पिंडी के अंदर जो टेस्ट हो रहा था पाकिस्तान और इंग्लैंड का, वो अनफॉर्चुनेटली कुछ वजूहात की बुनियाद पे वो हो सकता है अब वो कल की बजाय परसों हो। क्योंकि जो इंग्लैंड के लोग हैं, जो क्रिकेटर हैं, वो तकरीबन 14 लोग, जो उनका जो पेट है यानी कि वो बदहजमी का शिकार हो गया। हत्ता कि उन्होंने अपना शेफ भी खुद लाए हुए थे, इंग्लैंड से उन्होंने अपना शेफ भी साथ लाए हुए थे, लेकिन उसके बावजूद उनका मतलब कि वो बदहजमी का शिकार हो गए, कुछ वो बीमारी के अंदर मुब्तला हो गए। लेकिन उनके जो ऑफिशियल हैं वो कोविड और इस किस्म के जो डेंगू है उससे उनको कोई यानी कि शिकार नहीं हुई है, उनके ऑफिशियल ने अनाउंसमेंट किया है। और अभी जो ये पीसीबी है उनकी तरफ से ये ट्वीट आया था कि हम निगोशिएट कर रहे हैं और ये इस टेस्ट को 2 दिन के लिए डिले कर सकते हैं और कर लेंगे, यानी कि जुम्मे या हफ्ते को दोबारा शुरू कर लेंगे। और दूसरा, उनमें से जो आज ट्रॉफी की तकरीब रुनमाई होनी थी वो भी इसी वजह से नहीं हुई, क्योंकि वो क्रिकेटर उनका बल्कि जो कैप्टन है वो भी उसके अंदर यानी कि बदहजमी और जो बीमारी है उसका शिकार हो चुका है। तो लिहाजा उनके जो तकरीबन 8 खिलाड़ी और बाकी 6 से 7 जो ऑफिशियल हैं वो इस बीमारी का शिकार हो चुके हैं। तो इस वजह से ये जो खेल है ये थोड़ा डिले का शिकार हुआ हुआ है। तो ये आज की चंद एक अहम पॉइंट्स थे। तो प्लीज़ मेरी आखिर में फिर आप तमाम पाकिस्तानियों से गुजारिश है कि खुदारा इस मुल्क के लिए
यानी कि उसके ऊपर नजर लें और इस मुल्क की जो इस वक्त सियासी और मुल्की हालात के अंदर इंटरेस्ट लेना शुरू करें, क्योंकि ये मुल्क हम सब का है। अगर हम सब ने इसको बचाना है तो हमें सब को इसके अंदर किरदार अदा करना चाहिए। मुल्क की तरक्की, मुआशी, सियासी और इस्तेहकाम और इदारों की मजबूती के लिए हमें सबको, तमाम पाकिस्तानियों को मिल बैठ के और एक यकजा और यकजुबां हो कि हमें अपने हकूक के लिए आवाज़ बुलंद करनी होगी। तभी इस मुल्क के अंदर हकीकी आज़ादी और कानून की जब बालादस्ती हो जाएगी तो फिर ये मुल्क इंशाअल्लाह तरक्की करेगा। और इसमें कोई ज़रा भर शक नहीं है, किसी किस्म का कोई रत्ती भर शक नहीं है। इस मुल्क के अंदर खुदा पाक ने, अल्लाह पाक ने बेपनाह टैलेंट दिया है, बेपनाह वसाइल दिए हैं, बेपनाह मतलब कि इसके अंदर यानी कि खुशहाली है, वो उसको यानी कि उजागर करने की ज़रूरत है। उसके लिए हमें मेरिट और कानून की बालादस्ती चाहिए होगी। तो उसके लिए हम सबको कानून की बालादस्ती के लिए किरदार अदा करना होगा। और जो इस किस्म के कट बुनिए और जो 2 नंबर के हमारे पॉलिटिशियन और जो हमारे हुक्मरान हैं, उनके खिलाफ हमें सब आरा होना पड़ेगा और उनके यानी कि सियासी बाइकाट करना पड़ेगा। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि हर आने वाली जो वीडियो है वो आप तक बर वक्त पहुंच सके। शुक्रिया।